آج ظلم کی انتہا ہو گئی۔ آج جو عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کیا گیا، آپ کو آج کے ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ میں رات کے اس وقت تک اڈیالہ جیل موجود تھا، اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھا، اور جو کچھ وہاں ہوا میں آپ کو تمام چیزیں بتاؤں گا جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا، اڈیالہ جیل کے اندر ہوا، اور جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ آج ایک اہم فیصلہ آیا، اس اہم فیصلے کے بارے میں بتاتا ہوں، اور اس اہم فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں کا کیا رد عمل ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل کے دن یعنی پرسوں کے دن محسوس نشستوں کے کیس کے حوالے سے فیصلہ آیا۔ محسوس نشستوں کے کیس کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے، تحریک انصاف کی جیت ہوتی ہے، عمران خان کی جیت ہوتی ہے، اس عوام کی جیت ہوتی ہے، آئین کی جیت ہوتی ہے، مینڈیٹ کی جیت ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کی جیت اس طرح ہوتی ہے کہ 8-5 سے یہ فیصلہ آتا ہے۔ تحریک انصاف کو محسوس نشستیں دے دی گئی ہیں۔ تحریک انصاف کی خواتین اب اسمبلی میں موجود ہوں گی، دبنگ خواتین اسمبلی میں موجود ہوں گی۔ ایک یہ فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے بعد نون لیگیوں کی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ تھوڑا سا پروٹیسٹ کیا، اس کے بعد اگلے ہی دن یعنی کل کے دن عدت کیس کے حوالے سے فیصلہ آنا تھا۔ عدت کیس کے حوالے سے جو سماعت تھی وہ کنکلوڈ ہوئی، جو فیصلہ محفوظ ہوا۔ 3 بجے فیصلہ سنایا گیا۔ 3 بجے تک باہر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور جب جج افضل مجوکا فیصلہ سنا رہے تھے، کمرہ عدالت میں موجود تھا۔ کمرہ عدالت مکمل طور پر فل تھا، شدید گرمی تھی۔ جج افضل مجوکا صاحب آتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں، اور جب وہ یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کمرہ عدالت کا منظر ہوتا ہے، کمرہ عدالت میں عمران خان کے نعرے لگنے لگ جاتے ہیں، اور جج افضل مجوکا مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح نعروں کی گونج ہوتی ہے، جس طرح قیدی 804 کے نعرے لگتے ہیں، اس کے بعد کورٹ کے باہر آتے ہیں۔ کورٹ کے باہر ہزاروں ورکرز کی تعداد موجود ہوتی ہے، اور پھر ایک جشن کا سماں ہوتا ہے، ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ سے نون لیگیوں کی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک جشن کا سماں ہوتا ہے، تحریک انصاف کے کارکنان جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اڈیالہ جیل جایا جائے گا، کیونکہ عمران خان کی کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں تھی، ایون کہ بشرا بی بی کی بھی کسی اور میں گرفتاری نہیں تھی۔ میں بذات خود یہ سوچ رہا تھا کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا جائے گا، عمران خان کسی اور کیس میں گرفتار ہو جائیں گے، کسی اور کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ میں عمر ایوب اعظم سواتی کے ساتھ اڈیالہ جیل کی جانب روانہ ہوا۔ جب ہم اڈیالہ جیل پہنچے تو وہاں پولیس کی باری نفری موجود تھی۔ اڈیالہ جیل کی دیوار کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود تھے، جو عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور ان کی آواز اتنی گرجدار، اتنی گونج سے وہ نعرے لگا رہے تھے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے نعروں کی آواز اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے بیرک میں بھی ضرور جا رہی ہوگی۔ وہاں عمران خان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے۔ ہم اڈیالہ جیل کے جو گیٹ ہے، گیٹ نمبر 5، وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پولیس کی باری نفری موجود تھی، خواتین پولیس جو تھی وہ وہاں لگا دی گئی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بشرا بی بی کو باہر نکالیں گے، جس طرح خواتین کی نفری لگائی گئی، پھر اسی طرح جس طرح یہ باہر نکالتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، یہی عمل اپنایا جائے گا۔ لیکن وہاں ہم ویٹ کرتے رہے، تقریباً 4-5 گھنٹے گزر گئے، نہیں آیا گیا۔ پھر انتظار پنجوتا صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر بلاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے اندر کیا ہوا۔ انتظار پنجوتا کو اڈیالہ جیل کے اندر بلاتے ہیں۔ انتظار پنجوتا صاحب اندر جاتے ہیں، اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو انہیں بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر بشرا بی بی کو بیرک سے نکال کر لاتے ہیں، اور پھر بشرا بی بی کے ہاتھ میں ان کا بیگ ہوتا ہے۔ بشرا بی بی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو رہا کر دیا گیا ہے، ابھی ہم آپ کو یہاں سے نکالتے ہیں۔ تو جو ان کے وکیل ہیں انتظار پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش تھے کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ جلد عمران خان کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ سو میں بشرا بی بی کو کہتا ہوں کہ جو گاڑیاں ہیں وہ گیٹ نمبر 5 پہ ہیں، لیکن پولیس والے اصرار کرتے ہیں کہ ہم گیٹ نمبر 3 سے باہر نکالیں گے۔ انتظار پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ جب پولیس والوں نے کہا گیٹ 3 سے باہر نکالیں گے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو گاڑیاں جو ہیں وہ گیٹ 5 پہ ہیں، آپ گیٹ 5 سے باہر نکالیں، آپ نے رہا ہی کرنا ہے، آپ نے باہر نکالنا ہے۔ لیکن ان کو ان کی سازش کا پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ باہر میڈیا موجود ہے، ان کو پتہ تھا کہ باہر عمر ایوب اعظم سواتی تحریک انصاف کے اہم رہنما، اس کے علاوہ کارکنان موجود ہیں۔ سو انہوں نے گیٹ نمبر 5 سے نہیں نکالا، بلکہ بشرا بی بی کو وہاں روک لیا گیا۔
کیونکہ یہ بشرا بی بی کو رہا نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ٹائم گزرتا گیا عشاء کی اذان ہو گئی. یہ واقعہ سننے والا ہے جس طرح ظلم اور فسطائیت کی گئی. ایسی ظلم کی داستاں، ایسی ظلم کی مثال اس پاکستان میں تو نہیں ملتی. محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں یہ ظلم دہرایا گیا. بشرا بی بی وہاں لان میں، پاس لان میں عشاء کی اذان ہو گئی، پاس لان میں نماز ادا کرنے لگ گئی. بشرا بی بی نماز ادا کر رہی تھی تو پاس ہی سے نیب کی ٹیم پہنچ جاتی ہے. ایک طرف بشرا بی بی نماز ادا کر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف نیب کی ٹیم گرفتار کرنے کے لیے پاس کھڑی ہوتی ہے. جب بشرا بی بی نماز ادا کر لیتی ہیں، دعا کر لیتی ہیں، وہاں سے اٹھتی ہیں تو نیب کی ٹیم فوراً پاس آ جاتی ہے اور نیب کی ٹیم کہتی ہے کہ ہم آپ کو اس گیٹ 3 سے باہر نکالیں گے، آپ نے باہر جانا ہے، ہم آپ کو رہا کرنے جا رہے ہیں. اور انہوں نے دوسری طرف جو انتظار پنجوتا تھے ان کو روک لیا. انہوں نے جس طرح شاہ محمود قریشی کی اگر آپ کو گرفتاری یاد ہو، گیٹ سے باہر نکالا، فوراً سے گرفتار کیا، واپس لے گئے، اسی طرح آج بشرا بی بی کے ساتھ ہوا ہے. گیٹ نمبر 3 انہوں نے اوپن کیا، بشرا بی بی کو باہر نکالا، باہر نکال کے آگے ایک بیرک ہوتا ہے، بیرک تک ابھی وہ نہیں پہنچی تھی، دوبارہ سے گرفتار کیا اور اڈیالہ جیل لے گئے. ایکچول میں یہ عمران خان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کمزور کیا جائے، لیکن عمران خان کمزور نہیں ہونے والے. آج نیب کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے، نیب کی ٹیم نے توشاہانہ کیس میں گرفتار کیا ہے. ایک طرف توشاہانہ سے BMW لے لی جاتی ہے، پھر کلپ کٹ کروایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اناناس، بہت سی چیزیں لیتے ہیں. کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں جو انہوں نے توشاہانہ سے نہ لی ہو، لیکن انہیں کوئی نہیں پوچھتا. ایک طرف عمران خان ایک گڑی لیتے ہیں، اس کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں، وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. اب ایک اور کیس توشاہانہ کا کیس ڈال دیا گیا ہے. آج انتظار پنجوتا نے پریس کانفرنس میں کہا پتہ نہیں یہ کون سا بچہ ہے توشاہانہ کا. اس طرح یہ عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. ایک چیز تو آج واضح ہو گئی، یہ عمران خان کو رہا کسی صورت نہیں کریں گے. اب توشاہانہ کیس ڈالا گیا ہے، نیب کی ٹیم وہاں پہنچی تھی، اب اگر اس میں ضمانت ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی اور کیس ڈال لیا جائے گا. جس طرح اب یہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا چاہتے، اسی طرح یہ بشرا بی بی کو بھی رہا نہیں کرنا چاہتے. یہ ظلم اور فسطائیت ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو صنم جوید کے حوالے سے بتاتا ہوں. صنم جوید ایک بہادر نہ ڈر خاتون جسے مختلف شہروں میں لے کر گئے، لیکن اس کا مسکراتا ہوا چہرہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بڑی باہمت لڑکی ہے، وہ کمزور نہیں ہونے والی، وہ نہ ڈرنے والی ہے. صنم جوید کو آج جب رہا کرنے کے آرڈر جاری ہوئے تو صنم جوید کو FIA کی ٹیم، اسلام آباد FIA کی ٹیم لاہور میں گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئی، وہاں سے گرفتار کیا اور اب اسلام آباد لے کر آئے ہیں. صبح صنم جوید کی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیشی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اس طرح ظلم اور فسطائیت کا دور جاری ہے، لیکن آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ظلم زیادہ دیر نہیں رہنے والا. ظلم مٹنے کے لیے ہوتا ہے اور مٹ کر رہے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ. انشاءاللہ آپ کو ہر آنے والے لمحے سے، ہر سچویشن سے، کورٹ کی کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جلسے کیا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں کیا ہوتا ہے، اپڈیٹ دیتا رہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.